رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم من کنتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب محمد حسین مہنتی صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ، محترم جناب نثار احمد تھوڑو صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ، برادر محترم منم ظفر صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی، جناب وقار مہدی صاحب، آغا رفیع اللہ صاحب ذمہ داران جماعت اسلامی، میرے بہت ہی عزیز بھائی صابر ابو مریم صاحب، باقر زیدی صاحب اور مختلف تاجر تنظیموں سے تعلق رکھنے والے صنعتکار بہت سارے یہاں پر موجود ہیں، وکلا برادری موجود ہے، علماء کرام موجود ہیں اور طلبہ موجود ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے تاریخی ملین مارچ یہاں شارع فیصل پر منعقد کیا ہے۔ یہ ملین مارچ یہ کسی جماعت کا نہیں بلکہ اہل غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کا ملین مارچ ہے۔ یہ ملین مارچ کسی پارٹی کا نہیں بلکہ فلسطین کی جو مزاحمتی تحریک ہے اس سے اظہار یکجہتی کا ملین مارچ ہے۔ یہ ملین مارچ در حقیقت پوری امت کی طرف سے ایک اظہار یکجہتی ہے کہ فلسطین کے مجاہدوں تم ایک بہت بڑی طاقت سے لڑ رہے ہو۔ اسرائیل کے پاس بہت بڑی فوجی طاقت بھی ہے، ٹینک بھی ہیں، بم بھی ہیں، میزائل بھی ہیں اور اسرائیل خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے اور اس کی پشتیبانی کرنے والا امریکہ بھی ایک بڑا دہشت گرد ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک طرف تو اسرائیل ہمارے بچوں کو شہید کر رہا ہے، 43,000 لوگ غزہ میں شہید ہوئے ہیں، 30,000 سے زائد بچے اور عورتیں ہیں اور خیموں تک پہ بمباری کر رہے ہیں، ہسپتالوں پہ بمباری کر رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بند کر دیتے ہیں، قحط سامانی کر دیتے ہیں اور اس دہشت گردی پر امریکہ اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہوتا ہے۔ ابھی UN کا اجلاس جاری تھا اور اس اجلاس کے دوران اسرائیل نے اپنے توسیع پسندانہ عزائم کا اظہار کیا اور نتنیاہو نے وہ نقشہ پیش کیا جس میں اس کی جارحیت نظر آ رہی تھی۔ وہ معاملہ صرف فلسطین تک نہیں رکھنا چاہتا، وہ حجاز مقدس تک پہنچنا چاہتا ہے۔